سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ مالک نے ہمیں یہ پرنور ساعتیں نصیب کی۔ اللہ ان خوشبودار گھڑیوں کے صدقے ہماری ظاہری باطنی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمارے من کا ماحول مزید خوشبودار بنائے۔ انسان جتنا پاکیزہ ہوتا ہے اتنا اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ پاکیزگی انسان کو جتنی میسر ہو اتنی اس کی پرواز بلند ہوتی ہے۔ اس میں ظاہری اور باطنی دونوں طہارتیں شامل ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوبوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ مخلوق کی گندگیاں دور کر کے انہیں اللہ کا قرب میسر کریں۔ نبیوں کے آنے کا مقصد اور نبیوں کے بعد ان کے غلاموں کی کوششوں کا سارا مقصد انسان کو پاکیزہ کرنا ہے، انسان کو ستھرا کرنا ہے۔ جتنا انسان ستھرا ہوگا اتنا وہ بڑا صوفی ہوگا۔ تصوف پاکیزگی کا نام ہے، تصوف طہارت کا نام ہے، اور تصوف ہر قسم کی گندگی سے دور ہو کر ہر قسم کی طہارت حاصل کرنے کا نام ہے۔ اب جتنا کوئی اس سفر میں کامیاب ہے اتنا بڑا وہ اللہ کے قریب ہے۔ اللہ کے قرب میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ غلاظت ہے جو بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلے حکم ہے کہ اپنی پاکیزگی اختیار کرو۔ طہارت کا ہمیں حکم ہے، اس میں پھر طہارت کبریٰ ہے، طہارت صغریٰ ہے۔ کبریٰ میں پورا جسم غسل سے ہم پاک کرتے ہیں، اور صغریٰ میں ہم وضو کر کے ہم اس بارگاہ میں حاضر ہونے کا عہد کرتے ہیں اور حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جتنی پاکیزگی انسان کو میسر ہوگی اتنا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا اسے لطف آئے گا، اسے اتنا ہی سکون آئے گا۔ بعض ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں سکون نہیں، ہماری عبادت میں سکون نہیں، تو صوفیاء نے لکھا ہے کہ جس کو یہ شکایت ہو وہ طہارت کامل کرے، طہارت مکمل کرے۔ اگر طہارت اس کی مکمل ہو جائے تو پھر جب اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کو وہ نور اور
برکت میسر آئے گی تو اس کا رابطہ جلدی ہو جائے گا۔ دیکھیں کسی سے رابطہ کرنا ہو تو اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہدایات ہوتی ہیں، اس شرط اور اس ہدایت کو ہم جب پورا کرتے ہیں تو پھر ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر ہم روابط اختیار کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، اس طرح اللہ کے حضور بھی رابطے کے لیے کچھ ہدایات ہیں، کچھ کوششیں ہیں اور کچھ ہمارے لیے ایسی راہیں ہیں جن پر ہم نے چلنا ہے تو ہمیں اللہ کا قرب ملے گا۔ بہرحال نماز میں سکون کے لیے وضو کامل ہو۔ حدیث شریف کا ایک مفہوم آپ سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کہ فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے، طہارت ہے۔ تو صوفیاء نے لکھا ہے کہ جتنی طہارت آپ کی کامل ہوگی اتنا آپ کا رابطہ جلدی ہو جائے گا۔ تو اگر یہ شکایت ہو کہ مجھے نماز میں سکون نہیں آتا تو بہرحال طہارت کامل کریں، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے پوچھیے جو جانتے ہیں۔ جاننے کے لیے پوچھنا یہ حکم ہے، اور جتنا کوئی پوچھتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ اپنے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ وضو اچھے طریقے سے کریں، پھر طہارت آپ کی اچھی ہو تو اس لحاظ سے آپ کو بڑا سکون میسر آئے گا۔ نماز میں وسوسوں کے لیے صوفیاء نے لکھا ہے کہ آپ مسواک کثرت سے کریں، وضو کے دوران آپ سنتوں کا لحاظ رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ وضو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس بارگاہ میں کھڑے ہونے کا لطف اور سکون میسر آئے گا۔ ایک ظاہری طہارت ہے اور ایک باطنی طہارت ہے۔ باطنی طہارت یہ ہے کہ انسان جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، وہ بیماریاں جو اللہ کو ناپسند ہیں، وہ چیزیں جو اللہ کو معیوب لگتی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے، تو ان چیزوں سے ہم جتنا دور ہوں گے اتنا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکون میسر آئے گا۔ تو ظاہری طہارت کے ساتھ باطنی طہارت صرف جڑی ہوئی نہیں، مشروط بھی ہے کہ اگر ہم باہر سے پاک ہیں اور اندر سے پاک نہیں تو پھر گڑبڑ رہے گی، پھر اتنا رابطہ نہیں ہوگا اور اتنی ہم کامیابی سے آگے نہیں چل سکتے۔ اصل میں یہ جتنی کوششیں ہیں اللہ کے قرب کے لیے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سب کا اگر ہم فلسفہ دیکھیں تو ہمیں ایک منزل چاہیے، ہمیں ایک جگہ پہنچنا ہے، اس جگہ پہنچنے کے لیے یہ وسیلے ہیں اور یہ کوشش ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے اپنے قرب کے لیے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے رکھی ہے ان میں ہمارے فرائض ہیں، پھر اس سے آگے چلتے چلتے یہ سارے احکامات ہیں۔ اب جب ہمارا باطن صاف نہیں ہوگا، باطن میں گندگی ہوگی تو پھر محبوب کی نگاہ ہم پر نہیں پڑے گی۔ سادہ سی ایک مثال ہے، جب آپ نے کسی کو بلانا ہو تو اس کے معیار کے مطابق آپ صفائی تو ضرور کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی کسی قسم کا مہمان آنا ہو، اور جتنا مہمان اعلیٰ ہوگا اتنا انتظام اعلیٰ ہوگا، تو آپ گھر صاف کریں گے، آپ لوبان دکھائیں گے، آپ ہر قسم کی
حتی الامکان کوشش کریں گے کہ صفائی ہو جی، کہ ایک معزز مہمان آنے والا ہے تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ یہ گھر ہے جس کا، اس گھر کو صاف کرو، تو جب صاف کرو گے وہ آ جائے گا، بس صفائی کی دیر ہے۔ اور صوفیاء نے سارا زور کس پہ لگایا ہے؟ بس صفائی کرنے پہ۔ تصوف کیا ہے؟ صفائی کا نام ہے۔ صوفی کسے کہتے ہیں؟ جتنا بڑا صاف ہے وہ صوفی ہے۔ تو اس لحاظ سے اصل میں یہ ہے کہ یہ گھر ہم نے صاف کرنا ہے، ہم نے باطن صاف کرنا۔ ایک بزرگوں سے کسی نے پوچھا کہ حضور کوئی نصیحت کریں، تو بعض بزرگ ہوتے ہیں وہ اشارتاً اور کنایتاً ان کا طریقہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا بیٹا کبھی برتن صاف کیا ہے؟ حضور جی صاف کیا ہے۔ تو فرمایا پھر تجھے نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ حضور مجھے تو اوپر سے گزر گئی ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کوئی آپ نصیحت کریں تو آپ نے برتن کا کہہ دیا ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، برتن جب دھوتے ہو تو اسے باہر سے زیادہ دھوتے ہو یا اندر سے زیادہ دھوتے ہو؟ عرض کی حضور اندر سے دھوتے ہیں۔ فرمایا بس اتنی سی بات ہے، اندر زیادہ دھونے کی کوشش کرو۔ جب تمہارا اندر دب جائے گا، اندر دھل جائے گا تو انشاءاللہ پھر، اور صرف اندر پر نظر نہ ہو اور بندہ کوشش کرتا رہے تو ایک وقت وہ حجاب بن جاتا ہے، جس پر حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ کیا ہے۔ لوکی متاں دین بلے نو تو جا وہ وچ مسیتی، وچ مسیتاں کچھ نہیں لبدا جے دلوں نماز نہ نیتی، باہروں پاک ہویاں کی بننا جے اندر دی گئی نہ پلیتی، بنا کامل مرشد بلیا تیری گئی عبادت کیتی۔ یعنی جب تک طہارت اور پاکیزگی ہمیں میسر نہیں آئے گی تو اس وقت تک ہم لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے اور اپنی منزل تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ رستے میں ساری رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو ہم نے دور کرنا ہے، حتی الامکان کوشش کرنی ہے اور نظر اللہ پر رکھنی ہے کہ یا اللہ میں نے جتنی ہو سکی کوشش کی، اب تیرے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تیرے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ انسان کو صرف اور صرف کوشش تک مکلف رکھا گیا ہے، آگے جو منزل ہے وہ اس کے فضل سے ملے گی، اس کی مہربانی سے ملے گی، اس کے فضل اور اس کے کرم کے بغیر کچھ بھی میسر نہیں آتا۔ تو اس لحاظ سے صوفیاء کا جتنا نظام ہے، جتنی بھی یہ ساری کی ساری جماعت ہے، انہوں نے انسان کی پاکیزگی پر زور دیا ہے، انسان کی طہارت پر زور دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی آپ فرماتے ہیں کہ اس جماعت نے انسان کی پاکیزگی کے لیے کوشش و کاوش کی ہے، اور ان سے جو جڑا ہے وہ کتنا ستھرا ہو گیا ہے، وہ کتنا پاک ہو گیا ہے، وہ کتنا پاکیزہ ہو گیا ہے۔ اب آپ اس پوری جماعت پر غور کریں، جو صوفیاء کی جماعت ہے، ان کے ساتھ پتھر بھی لگائے تو سونا بن گیا۔ ہاں جی، جو بھی جڑا ہے وہ اڑا ہے، کہ ان کے اندر اخلاص تھا، ان کے اندر ایک ایسا جذبہ تھا، اور پھر جو خود روشن ہو، جو پاس کم از کم بیٹھتا ہے اس تک بھی شعائیں جاتی ہیں، اس تک بھی اس کی روشنی جاتی ہے۔ بلب صرف خود روشن نہیں، یہ ماحول کو بھی روشن کرتا ہے۔ ماحول کتنا بھی اندھیرے والا ہو، بلب کا یہ کمال ہے کہ جب جلے گا تو اپنے قریب اندھیرا نہیں رہنے دے گا۔ تو مولانا روم اور دیگر بزرگ فرماتے ہیں دیکھو، ایک دیا اپنے ارد گرد اندھیرے کو قریب نہیں آنے دیتا، تو جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چانن ہے، اس کے قریب کا ماحول بھی ضرور منور ہوگا، اس کے پاس بیٹھنے والا بھی ضرور معطر ہوگا، اور ضرور اسے بھی روشنی میسر آئے گی۔ تو فرماتے ہیں یہ نور، یہ دیا
سنت مصطفیٰ کا ہے، شریعت مصطفیٰ کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے قرب کا دیا ہے۔ جو جتنا حضور کے قریب ہوگا اتنا وہ روشن ہوگا، اور جتنا روشن ہوگا اس کے قریب بیٹھنے والا اتنا ہی روشن ہوگا اور خوشبودار ہوگا۔ اسی لیے صحبت کے فضائل ہیں، صحبت کے آگے پھر فائدے ہیں، اور یہ ایک طویل موضوع ہے، اور اس پر بہت ساری ایسے موضوعات نکل جاتے ہیں کہ بندہ گھنٹوں بیان کرتا رہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ بہرحال ایک نقطہ یاد رکھیں، جو بگڑا ہے وہ بھی صحبت سے بگڑا ہے، جو بچا ہے وہ بھی صحبت سے بچا ہے، بننا بھی صحبت سے ہے، گرنا بھی صحبت سے ہے۔ اگر کسی کا تعلق خراب ہے تو وہ تعلق کی وجہ سے اچھا بھی خراب ہو جائے گا، اور جو خراب ہے اس کا تعلق اچھا ہے، ایک نہ ایک دن اس کے قرب کی وجہ سے اس کے اندر بھی اچھائی آ جائے گی، اس کے اندر بھی روشنی آ جائے گی، اور اس کے اندر بھی ضرور پاکیزگی آ جائے گی۔ اس لیے ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم پڑھو بھی نا تو کسی دوستی لگانی ہو تب بھی کسی لائق بچے سے لگاؤ، کہ اگر نالائق بچہ بھی لائق سے بیٹھتا اٹھتا رہے گا تو اس کی پرواز بھی بلند ہو جائے گی، اس کی سوچ بھی بہتر ہوگی۔ لائق ترین بچہ اگر اس کی صحبت اور اس کی سنگت اور اس کی یاری اگر نالائق کے ساتھ ہے تو وہ لائق ترین بچہ ایک دن سستی کا شکار ہو جائے گا، ایک دن کاہلی کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم نے ایک خوبصورت جملہ اور دیگر بزرگوں نے تائید میں یہ فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا اچھے کے ساتھ بیٹھتے رہو، سنار کا جو کوڑا کرکٹ ہے سنار کا وہ بھی بادام سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اب جو سنار کا بچا کچا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ نیار۔ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک قسم کا کوڑا ہے، لیکن وہ کتنا مہنگا بکتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر سونے کے ذرے ہیں، چاندی کے ذرے ہیں، وہ بادام سے بھی مہنگا ہے۔ تو اللہ والوں کا قرب کم از کم تمہیں وہاں پہنچا دے گا جہاں آپ کی سوچ بھی ہے۔ تو اس لیے اہل اللہ کی معیت، اہل اللہ کی صحبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا جو حلقہ ہے اس کے اندر رہنے میں بہت برکتیں ہیں اور بہت اللہ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں۔ بلکہ حضرت ذو مصری بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، تو اللہ اکبر، ان کا غالباً فرمان ہے یا کسی اور اللہ کے بندے کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے دل میں کسی اللہ والے کی محبت ضرور رکھو، جو سچا اللہ والا ہے اس کا پیار دل کے کسی کونے میں رکھو۔ کیوں؟ کہ جب تم پیار کرتے رہو گے تو جس سے پیار کرو گے اس کے دل میں بھی تمہارا نام آ جائے گا، تمہاری محبت آ جائے گی۔ اور تمہارے ایک شخص ہیں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ میرے دل پر بھی اس کی یاد، اس کا نام اور اس کے لیے خیر دل میں بھی ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی اللہ کے خالص بندے سے پیار کرو گے تو کیا ہوگا کہ اس کے دل پر تمہارا نام ہوگا۔ اور فرماتے ہیں اللہ اپنے خاص بندے کے دل پر روزانہ 70 مرتبہ نگاہ مارتا ہے۔ کتنی مرتبہ مارتا ہے؟ 70 مرتبہ نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ تو فرمایا جب اس کے دل پر تمہارا نام ہوگا تو اس دل کی وجہ سے تم پہ بھی رحمت برسے۔ تو اہل اللہ کی محبت، اہل اللہ کا پیار اور اہل اللہ کی جو عقیدت ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب یہ نبیوں اور ولیوں کا جتنا طریقہ ہے وہ صرف انسان کو پاک کرنا تھا، پاکیزہ کرنا تھا۔ اب اس پر بہت ساری ایسے لوگ آ گئے کہ جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو آگے رکھ لیا اور اصل رستے سے۔ تو اب ظاہر ہے جہاں ایک نمبر ہوتا ہے وہاں بہت سارے نمبر بھی ہوتے ہیں،
یہ ضروری ہے کہ جہاں پر اصل ہوگی وہاں پر نقل کا ہونا اصل کی پہچان بھی ہے اور اصل کے ہونے کا اعلان بھی ہے جی۔ تو اب کیا ہوگا، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی نے، آپ نے سر الاسرار شریف کے اندر ایک پورا باب باندھا ہے جس کا آج میں درس دینا چاہتا ہوں، اور جس کے اندر آپ نے وہ لوگ جنہوں نے لباس تو یہ پہنا ہے، وردی تو یہ پہنی ہے، لیکن ہے وہ بارڈر پار۔ مثال کے طور پر وردی تو پاک فوجیوں کی ہے لیکن وہ پاکستانی فوجی ہے ہی نہیں، لیکن وردی انہوں نے پہنی ہے، تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ ہماری فوج ہے۔ تو جب ان کے قریب گئے تو ان کا تو سسٹم ہی کچھ اور تھا، ان کا نظریہ ہی کچھ اور تھا، اور ان کے معاملات ہی کچھ اور تھے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے سر الاسرار شریف کے اندر بڑی آسان گفتگو فرمائی ہے، اور اس میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس لباس میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے وردی تو اصلی پہنی ہے لیکن وہ بندے اصلی نہیں ہیں۔ ان وردی والوں کی آپ نے اس وقت فرمایا کہ ہمارے زمانے میں 12 گروہ ہیں۔ کتنے گروہ ہیں؟ گروہ ہیں، فرقے ہیں، اس طرح آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے سر الاسرار، اور اس کا ترجمہ جو ہے اس کا صفحہ نمبر 80، 81، 82، 83 اور 84۔ اس صفحہ پر آپ نے اہل تصوف کی اقسام بیان کی ہیں، اور اس میں 12 گروہ جو بیان کیے ہیں، ان نے فرمایا ہے کہ ان میں جو ایک ہے وہ نیک ہے، ان میں جو ایک ہے اس میں ایک ہے اللہ جی، اور باقی جو 11 ہیں جی وہ سارے بیمار ہیں، وہ سارے کے سارے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور اس رستے پر نہیں، حالانکہ وردی انہوں نے، بولیے، وردی انہوں نے وہی پہنی ہوئی ہے، لیکن وہ اس نہ رستے کے مسافر ہیں اور نہ وہ اس منزل کے طالب ہیں، ورنہ وہ لوگ بھی اگر سچے ہوتے تو ضرور ان کا سچوں جیسا عمل ہوتا، سچوں جیسی ان کی خوشبو ہوتی، سچوں جیسی ان کی نشانیاں ہوتی۔ تو اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے، آپ نے جو اقسام بیان کی ہیں، ان نے فرمایا جو ایک ہے وہ کون ہے۔ اب دیکھو سر الاسرار میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کا نام کیا لکھا ہے، فرمایا وہ سارے اہل سنت و جماعت۔ وہ کون ہے؟ اہل سنت و جماعت ہے۔ صوفی جو ہوگا وہ اہل سنت و جماعت سے ہوگا، غیر سے نہیں ہو سکتا جی۔ اب دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کے ایسے لوگ ہیں جو سنت مصطفیٰ علیہ تحیت و تسلیم کی نسبت سے سرفراز ہیں، ان کے جملہ اقوال و افعال شریعت و طریقت پر مبنی ہوتے ہیں، یہی اہل سنت و جماعت ہے۔ ان میں بعض خوش نصیب بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ ان میں پھر 3 درجے آپ نے لکھے ہیں کہ ان میں پہلے کون سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک سلام میں شعر ارشاد فرمایا ہے، اور وہ کیا ارشاد فرمایا؟ بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب ہے جی، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا بعض کا برائے نام حساب و کتاب ہوگا، یہ غوث پاک فرما رہے ہیں، اور بلا کسی عذاب و تکلیف کے وہ بھی جنت میں
تشریف لے جائیں گے، جس میں شفاعت بھی شامل ہے، سفارش، ساری چیزیں شامل ہے۔ اللہ بعض کو معمولی سی سزا ہوگی، پھر بھی جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنا دی جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ یعنی کچھ دیر وہ دوزخ میں رہیں گے اعمال کی وجہ سے، لیکن یہ نظریہ ایمان جہنم میں بھی ساتھ جائے گا۔ ایمان کیا ہوگا؟ ایمان بندے کا اتنا دوست ہے، اتنا یار ہے کہ ان کے ساتھ رہے گا۔ حدیث صحیح میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک رائی برابر بھی جس کا ایمان ہے، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا دوزخ میں چمک کیسی ہے، آہو بقا کیسی ہے، یا اللہ وہ ایمان کا نور ہے، فرمایا اسے باہر لے کے آؤ۔ یا اللہ وہ کہتا ہے جب تک اس کا سینہ نہیں بچے گا میں بھی نہیں آؤں گا۔ تو پھر اللہ ارشاد فرمائے گا، فرمایا ایمان کی برکت سے اسے بھی لے آؤ جس کے سینے میں رائی برابر بھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یار عقیدہ سچا ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ بندہ اگر دوزخ میں جائے گا بھی تو اس عقیدے کی وجہ سے وہ بندہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے علماء حق کا زور دیتے ہیں یار عقیدہ صحیح رکھو، عقیدہ صحیح رکھو، عقیدہ آپ کا بہتر ہونا چاہیے۔ اور پھر بعض لوگ اس سطح پر نہیں پہنچ پاتے تو وہ پھر بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ علماء تو فرقہ بندی کر رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان اور عقیدہ جس کا پختہ ہے، اللہ اکبر، اور جس کا صحیح ہے، اس بندے کے اعمال اسے فائدہ دیں گے، اور جس کا عقیدہ صحیح نہیں اس کے اعمال اسے فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ شیطان ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ اعمال کی وجہ سے برباد نہیں ہوا بلکہ نظریات کی وجہ سے برباد ہوا ہے۔ اس کا ایک نظریہ کہ انا خیر ہوں، میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، تو اس کا تعلق عقیدے اور سوچ سے ہے۔ تو پتہ چلا ایک سوچ بھی اللہ والوں کے خلاف ہو تو وہ بیڑا غرق کر دیتی، صرف ایک سوچ تھی، اور اس سوچ کی بنیاد پر اس کو پتہ چلا کہ نظریے کی قوت سے ہی عمل کی قوت آتی ہے۔ اس کی نظریے کی قوت تھی کہ میں بہتر ہوں، تو جب یہ قوت اس کے پاس تھی تو اس کو اعمال میں بھی اس طرح کا عمل اختیار کرنا پڑا، اور اسے پھر سجدے سے اس کے نفس نے اسے روکا، اور اس سوچ اور اس عقیدے نے اس کو روکا۔ تو بھائی عمل تو شیطان کا بھی بڑا تھا، لیکن وہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا، وہ ادب نہیں رکھتا تھا، وہ احترام نہیں رکھتا تھا، اور احترام اللہ کا 100% اس کے دل میں تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کا احترام نہیں تھا، جی اللہ کی توحید کا اس کو پورا یقین تھا، ساجد بھی تھا، عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، متقی بھی تھا، لیکن گرا کہاں سے؟ جب اللہ والوں کا ادب نہ کر سکا، تو اللہ کے بندے کا ادب نہ کر سکا تو وہ گر گیا۔ اصل میں وہ اللہ کے بندے کا ادب نہیں تھا، اللہ کا ہی ادب تھا۔ کیوں؟ حکم اللہ کا تھا، تو جب اللہ کا حکم اس نے فالو نہیں کیا تو وہ بے ادبوں میں شمار ہو گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس کا نظریہ خراب ہے اس کا عمل اسے بچا نہیں سکتا، جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کی نماز اسے بچا نہیں سکتی، جس کا عقیدہ صحیح نہیں اس کی عبادت اس کے کام نہیں آئے گی۔ بھائی عبادت اسی کے کام آئے گی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوا۔ اور حضور غوث اعظم سادہ لفظوں میں فرما رہے ہیں، بھائی عقیدہ اگر صحیح آپ نے رکھنا ہے تو جن کا صحیح عقیدہ ہے ان کو دنیا میں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب آگے فرماتے ہیں کافر، مشرک، بدعتی وغیرہ ہم سبھی ہمیشہ کے لیے داخل جہنم ہوں گے۔ خیال رہے کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ باقی تمام فرقے بدعتی ہیں۔ اور پھر آگے جو کیا بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نام نہاد پیروں اور صوفیوں کے درجہ ذیل فرقے ہیں۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ وردی انہوں نے پہنی ہے پاک گروہ کی، انہوں نے وردی پہنی ہے، لیکن
وہ پاک گروہ میں شامل نہیں ہے۔ اب حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، یہ 5ویں صدی کی بات ہے بھائی، آج 15ویں صدی ہے۔ اب ان کی نسلیں کتنی ہوں گی، ان کی شکلیں کتنی ہوں گی، انہوں نے انڈے کتنے دیے ہوں گے، ان کے بچے کتنے نکلے ہوں گے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ میں مختصر صرف بیان کرتا ہوں، ان کی تعریف ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصلی اور نقلی کی پہچان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان 11 میں سے کون سے ہیں؟ فرمایا خلولیہ، حالیہ، اولیائیہ، شمرانیہ، حبیبیہ، حوریہ، اباحیہ، متقاصلہ، متجاہلہ، واقعیہ، الہامیہ، یہ 11 ہیں۔ اب ان کی حضور غوث پاک خود تعریف لکھتے ہیں اور ان کی پہچان لکھتے ہیں سر الاسرار میں۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے غوث پاک فرقہ پھیلا رہے تھے، تفرقہ پھیلا رہے تھے، انتشار پھیلا رہے تھے؟ بئی بیماری کا بتانا یہ تو نیکی ہے جی، اس کا تو ہمیں مشکور ہونا چاہیے، وہ تو ہمارا محسن ہے۔ لیکن الٹی زمانہ آ گیا ہے کہ جو بلب جلائے وہ کہتے ہیں یہ انتشار کرنے والا ہے۔ جس نے بلب جلایا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ برے کو لوگ پہچان جائیں۔ بلب جلانا جرم ہے کہ اچھائی کا بھی پتہ چل جائے، برائی کا بھی پتہ چل جائے۔ اصل میں علماء روشنی پھیلاتے ہیں، بلب جلاتے ہیں۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہی فتنہ پھیلا رہا ہے جو بلب جلا رہا ہے، اسے تو بلب جلانا ہی نہیں چاہیے۔ منبر اصل میں روشنی کا ذریعہ ہے۔ تو آپ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ آئیے پہلا جو مذہب ہے، فرقہ ہے صوفیاء کا، جنہوں نے اپنے آپ کو لباس تو درویشوں والا پہنایا ہے، خود صوفی کہلاتے ہیں، لیکن ان کی سوچ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا مذہب خلولیہ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ حسین و جمیل عورتیں اور بے ریش خوبصورت لڑکوں کی طرف بدن کو آنکھ بھر کر دیکھنا حلال ہے۔ آپ آج یوٹیوب پر بھی ایسے کچھ بدبخت لوگ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جنہیں دیکھ کر لوگ اہل سنت و جماعت پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ دیکھو کہ پیر کیسے ہیں، دیکھو صوفی کیسے ہیں۔ بھئی ہم سے تو پوچھو نا کہ اہل سنت و جماعت کن کو صوفی مانتے ہیں، اہل سنت و جماعت کن کو پیر مانتے ہیں؟ تو جب آپ اس چیز پر غور کریں گے تو پھر آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا۔ نیز ان کے ساتھ رقص بانگڑا ڈالنا، بوس و کنار کرنا مباح ہے۔ اب غوث پاک اپنا جملہ لکھتے ہیں، جب کہ شرعاً یہ کفر جلی ہے۔ کیا ہے؟ کفر جلی کیوں کہا؟ کہ یہ سوچ، یہ عقیدہ کفر ہے نا، عمل سے کفر نہیں۔ عمل سے فاسق ہوتا ہے اور عقیدے سے بندہ کافر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسرا ہے اللہ اکبر، مذہب حالیہ، ہا کے ساتھ، یہ لاہوری ہا نہیں، حلوے والی ہا ہے، حال سے۔ اللہ، اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ رقص کرنا یا تالی بجانا حلال ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو شیخ کی ایک حالت یا مقام کا نام ہے، شریعت اس پر کوئی حکم نہیں لگاتی۔ ایسا نظریہ و عقیدہ بدعت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراسر خلاف ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرا جو فرقہ ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے کیوں 2-3 جمعے زور دیا ہے کہ ہم غوث پاک کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، ہم غوث پاک کی تعلیمات پہ نہیں غور کرتے کہ غوث پاک کی تعلیمات کیا ہے۔ ہم نے صرف اتنے سال لوگوں کو بتایا کہ 12 سال بیڑا 12 سالہ تارا ہے، آپ کرامتیں بیان کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اولیاء کی تعلیمات کو پھیلایا جائے، اولیاء کی تعلیمات کو ہم عام کریں کہ غوث اعظم بنے تو بنے کیسے، ان کی پھر تعلیم کیا ہے، ان کے درس کیا ہے، اور انہوں نے کیا امت کے لیے خزانے چھوڑے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج ہوا کیا ہے کہ صرف ولیوں کی شان بیان تو ہو رہی ہے، پہچان نہ بیان ہونے کی وجہ سے لوگ دبا پیروں کے ہتھے چڑھ گئے
اور لوگوں کے اندر تمیز نہیں کہ ولی کون ہے اور دوسرا کون ہے۔ محبت کی وجہ سے ہم اس کے پاس چلے گئے، آگے پہچان نہیں، ہمارے پاس اینک نہیں، ہمارے پاس علم نہیں، ہم ایرے گہرے کو ولی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہمارا معیار ولایت کا اتنا گر گیا ہے کہ ہم ہر گندے کو ولی سمجھتے ہیں، جو 2 4 10 مہینے نہ غسل کرے وہ تو ہم پہنچا ہوا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں نے غوث پاک کی کتابوں کو پڑھا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ جو پیروں کے پیر ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ پیر کون ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا آگے فرماتے ہیں مذہب اولیاء، فرماتے ہیں اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ انسان جب ولایت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے تو اس پر شرعی احکام کا اطلاق ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی آپ کو بھونڈے سے لوگ ملیں گے اور ایسے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا مقدس سمجھیں گے اور کہیں گے دیکھو ہم بہت، اور غوث پاک فرماتے ہیں ان کے پاس استدراج بھی ہوگا، شیطان ان کی مدد بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے ان کی پھونک میں آرام بھی آ جائے، اور یہ ایسی باتیں بھی بتا دیں کہ جن کا تعلق غیب سے ہو۔ فرمایا یہ ساری چیزیں استدراج ہوگا کہ اگر اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف جو چل رہا ہے اس سے جو خلاف عقل بات صادر ہوتی ہے وہ استدراج ہوتا ہے۔ کافر سے بھی کچھ ایسی باتیں شاید آپ دیکھیں کہ جوگی لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے نفس کی اس طرح نفس کشی کی اور طہارت کی، پاکیزگی کی کہ آج جوگی لوگ بھی کتنے ایسے ہیں کہ بعض دفعہ وہ ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے عقل حیران ہو جاتی۔ تو فرمایا کافر سے جو بات صادر ہو جائے وہ استدراج ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کرامت نہیں ہوتی۔ فرمایا نبی سے جو ایسی خلاف واقعہ کوئی چیز ظاہر ہو وہ معجزہ ہوتا ہے، ولی سے ہو تو کرامت ہوتا ہے، اور مومن سے بھی بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں اسے معونت کہتے ہیں۔ ہمیں فرق ہی کوئی نہیں، اور ایک کسی کے ہم چلے گئے ہیں اس نے تویز دے دیا ہے تو ہم نے اسے ہی ولی مان لیا ہے، چاہے وہ چوڑا ہے، چاہے وہ رافضی ہے، چاہے وہ خارجی ہے، چاہے وہ مرزئی ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم نے ایک پھونک پر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا کہ ایک پھونک کسی نے مار دیا مجھے تو بڑا آرام آیا تو لہٰذا یہ پہنچا ہوا ہے۔ وہی پہنچے ہوئے کی علامتیں کیا ہیں؟ پہنچے ہوئے کی ایک ہی علامت ہے، وہ در رسول پہ پہنچا ہو، نبی کی سنت تک پہنچا ہو، نبی کی شریعت تک پہنچا ہو، یہ اس کے پہنچنے کی جو شرط ہے اور علامت ہے۔ باقی وہ کہیں پہنچا ہو وہ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہے، وہ نہ رب تک پہنچا ہے نہ رسول تک پہنچا ہے۔ اب تیسرا جو مذہب ہے ولیوں میں جو فرقہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے مذہب اولیاء۔ اس میں یہ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس مقام پر فائز ہیں، ہم اس مقام پر فائز ہیں کہ اب ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں، ہم شریعت کے احکام ہم سے اٹھا دیے گئے ہیں۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت مجھ پر بھی آیا کہ بادل اوپر کھڑا ہوا، آ کر جب کھڑا ہوا تو آواز آئی اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تیری عبادت سے بڑا راضی ہوں، تیری عبادت سے بڑا خوش ہوں، لیکن تجھے میں حکم دے رہا ہوں کہ اب عبادت چھوڑ دے کیونکہ تو نے اتنا مجھے راضی کر لیا ہے، اب عمل کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اوپر دیکھے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب رب اپنے بندوں کو بچاتا ہے تو وہ اپنی نور سے سوچ بھی نورانی دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ اے عبد القادر تو صحابہ سے بھی بڑھ گیا ہے، تو اپنے بڑے سارے سے بڑوں سے بڑھ گیا ہے، بلکہ اپنے نبی سے بھی تو بڑھ گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جن کو کھڑے ہو کر پاؤں میں ورم پڑ جاتا تو رب فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو ان سے بھی بڑھ گیا ہے، انہیں حکم نہیں آیا کہ چھوڑ دی جائے، تو یہ شیطانی آواز تو ہو سکتی ہے، رحمانی آواز نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بادل پھٹا، شیطان سامنے آ گیا، کہا عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا،
فرمایا مردود پھر حملہ کر رہا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے بچایا۔ حضرات کچھ ایسے ابھی جاندار موضوعات ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رہتے ہیں، لیکن وقت کے دامن میں وسعت نہیں، اگلے جمعے پر اسی جگہ سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ پھر میں عرض کروں گا کہ آپ 5 10 15 20 منٹ تھوڑا جلدی آ جایا کریں۔ جب آپ جلدی آئیں گے تو انشاءاللہ بہت سارا نور، سکون، نور و نگہت، انشاءاللہ آپ کو خوشبوئیں ملیں گی۔ انشاءاللہ سارا ہفتہ آپ کے جسم سے خوشبو آتے رہے گی اور آپ کا ماحول معطر رہے گا۔ وآخر دعوانا